أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان وقال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو مقامات سے میں نے قرآن کریم کے حصے تلاوت کیے. پہلا سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے 15ویں پارے کی آخری آیت، اور دوسرا سورہ النجم کا ابتدائی حصہ ہے. اس کی تطبیق یوں ہوگی جب ہم انشاءاللہ گفتگو کے آخری حصے میں پہنچیں گے کہ پہلی گفتگو مبتدا ہوگی اور آخری گفتگو خبر ہوگی انشاءاللہ. یا یوں سمجھیے کہ پہلی گفتگو درخت ہوگا اور آخری گفتگو اس کا پھل ہوگا. ایک بات آغاز میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان ہوئے وہ ذہنی تفریح کے لیے نہیں ہوئے بلکہ ذہنی تعمیر کے لیے. قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ فکر انسانی کی تعمیر ہو. یہ کوئی گولڈن سٹوریز نہیں ہے کہ انہیں تفریحاً بیان کیا جائے یا سنا جائے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت سی باتیں، بہت سے مسلمات اور بہت سے حقائق اس طرح بیان کیے جاتے ہیں جیسے لیلا مجنو کی کہانی بیان ہو رہی ہے. اس میں سوچ نہیں، بصیرت نہیں، کوئی میسج نہیں، اور پبلک وہ بھی تقریباً اسی پوائنٹ آف ویو سے سنتی ہے. قرآن کے ہر واقعے میں بصائر اور حکمتوں کا خزینہ ہے. وہ ہمیں میسج دیتا ہے، ہمارے فکر کی تعمیر کرتا ہے. اب آئیے قرآن کے سفر میں میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ نہایت سنجیدگی سے آپ میری گزارشات کو سنیں گے، کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی. آپ نے کر لی کوئی بھی نعرہ، کوئی بھی نہیں، صرف آپ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں، بس آپ کا یہ احسان ہو. یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے اگر آپ تو میں بڑا خوش نصیب ہوں. اور میرے رفقا بھی قرآنی فہم لے کے بیٹھیے، بس صاف ستھرا برتن لائیے، میں اس میں قرآن کا آب حیات ڈال دوں. انسان بنیادی طور پر تو حیوان ہے نا. یورپ نے اسے سوشل اینیمل کہا اور اسلام نے اسے حیوان ناطق کہا. تو بیسک اس کی جو بیسک تھیوری ہے یا بیسک تھنکنگ ہے تو وہ تو یہ نا کہ حیوان، اس کے اجزاء ترکیبی ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ ڈھانچہ تیار ہو. تو یہ حیوان انسان کب بنتا ہے؟ جب اس میں علم کی روشنی آتی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان. انسانیت کے معمار اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر انسانیت کے مشن پر اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں تو پہلی بات ان سے یہی کہی جاتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی بات اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علم حیوان ناطق کو انسان بناتا ہے. اور اللہ کے ہاں علم کی کیا اہمیت ہے، جہاں آپ قرآن کا فکری مطالعہ کرتے ہیں وہاں اس واقعے کے حوالے سے بھی آج ایک میسج دیتا ہوں. یہ سورہ کہف میں جو زیادہ علم کے ایک مقدس مسافر کی کہانی، زیادہ علم کے ایک مقدس مسافر کی بات، سیدنا موسیٰ علی قائدنا وعلیہ التسلیم. اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا ہم نے تمہیں بھی علم اور حکمت عطا کی، لیکن ہمارا ایک اور بندہ بھی ہے جس کو ہم نے وہ اسرار اور وہ رموز بتائے ہیں جو آپ کو نہیں بتائے گئے. جستجو ہوئی، سیدنا موسیٰ نے عرض کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا مل سکتے. عرض کیا وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا مجمع البحرین پر جہاں دو دریا ملتے. عرض کیا کیسے ملے گا؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو، اسے اپنے تھیلے میں رکھ لو، جب ٹارگٹ پہ پہنچو گے، منزل پہ پہنچو گے تو وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کے تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی جائے گی. یہ کنایا ہوگا اس بات کا کہ یہی وہ ہمارا بندہ ملے گا. چنانچہ سیدنا موسیٰ آپ دیکھیے، ہم تو کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. اور نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ علم کا بحر متلاطم ہوتا ہے. وہ علم کا وہ بحر متلاطم ہوتا ہے کہ جس کے تلاطم اور تمبج سے اٹھنے والے بخارات کبھی صدیق بن جاتے ہیں، کبھی عمر بن جاتے ہیں، مگر وہ علم کی اس وسعت پر بھی قناعت نہیں کرتا، طلب رہے. خوش نصیب انسان مہد سے لہد تک طالب علم رہے. اب تو طالب علم کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے نا، لیکن خوش نصیب لوگ ماں کی گود سے قبر تک طالب علم ہی رہتے.
سیدنا موسیٰ علیہ قائدنا علیہ تسلیم اس سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک رفیق منتخب کرتے ہیں نوجوان، وہ بھی ہونے والے پیغمبر ہیں، حضرت یوشع بن نون، جو ان کے عزیز بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق مچھلی رکھتے ہیں اور حضرت یوشع بن نون سے فرماتے ہیں جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے مجھے ضرور بتانا۔ میں مختصراً عرض کروں گا، کسی بڑی شخصیت کی رفاقت بڑی رفاقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت بہت بڑی رفاقت، اس میں انوار ہیں، تجلیات ہیں، بصیرتیں ہیں، حکمتیں ہیں اور عجیب روحانی کیفیات ہیں۔ یوشع بن نون تو اس قدر محو ہوئے اس رفاقت میں پیش آنے والی کیفیات اور انوار و تجلیات میں کہ مچھلی ایک جگہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، وہ بتا نہ سکے، ایک منزل اور طے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ مچھلی کہاں ہے بھائی؟ رفیق سفر نے عرض کیا وہ تو پچھلی منزل پہ زندہ ہو کر چلی گئی۔ فرمایا تو آپ نے بتایا نہیں؟ عرض کیا کہ ہمیں بتا نہ سکا۔ فرمایا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو ہماری منزل تھی، ہم اسی لیے سفر کر رہے تھے، تم نے بتایا نہیں؟ فرتدا علی آثارہما قصصا، دونوں واپس لوٹے، وہاں پہنچے جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ وہاں یہ دونوں روشن ضمیر آئے تو ہمارا ایک بندہ انہوں نے موجود پایا، فوجدہ نبیم من انبیائنا، نہ یہ کہا قرآن نے کہ فوجدہ رسولا من رسولنا، فوجدہ عبدا من عبادنا۔ اللہ آپ کے ذہن میں یہ سچائی ڈال دے کہ بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور خاص طور پر ایسا بندہ ہونا کہ جسے اللہ اس کو اپنا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرے۔ کہا نا ایک روشن ضمیر، فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، سراپا انتظار منتظر۔ ایک ہے عام بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ، ایک ہے عبد اور ایک ہے عبد ہو۔ روشن ضمیر کہتا ہے عبد اور عبد ہو میں یہ فرق ہے کہ عبد اس کی منشا کا منتظر ہوتا ہے اور عبد ہو کی منشا کا رب منتظر ہوتا ہے۔ عبد پوچھتا ہے تیری کیا مرضی ہے اور عبد ہو سے اس کا رب پوچھتا ہے تیری کیا مرضی، بتا تیری رضا کیا۔ فوجدا عبدا من عبادنا۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ یہ ولی اللہ، جیسے حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اللہ۔ ذاتی طور پر مجھے دوسری بات سے اتفاق اطمینان ہے کہ یہ حضرت خضر جو ہیں جنہیں قرآن کریم عبدا من عبادنا کہتا ہے، یہ نبی اللہ ضرور ہے، اس لیے کہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ نبی اللہ ہی کے ہاتھوں سے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں، محض الہام یا خواب کی بنیاد پر ایسی باتیں نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے اس بندے کو پایا، ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس پر اپنی رحمتوں کا می برسایا تھا، ہم نے اس کا دامن اپنی رحمتوں کے پھولوں سے بھر دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور وہ ہمارا شاگرد تھا، ہم نے اسے اپنی طرف سے براہ راست علم عطا کیا، کسی استاد سے نہیں، ڈائریکٹ ہم نے خود
اس کا دامن علم و حکمت سے پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا خضر نے، معانقہ ہوا، الیک سلیک کے بعد پوچھا کیسے تشریف لائے؟ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم نے عرض کیا میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، علم و رشد کا وہ خزانہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے میں بھی اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ پسند فرمائیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں؟ اب خضر نے غور سے حضرت موسیٰ کا سراپا دیکھا، فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کی خواہش تو سر آنکھوں پر علی الرأس والعین، لیکن آپ کے پاس تشریعی علم ہے اور میرے پاس تکوینی علم ہے، آپ شریعت کا علم رکھتے ہیں اور میں تکوینی علوم رکھتا ہوں۔ میری رفاقت میں جب آپ میرے ساتھ چلیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کچھ ایسے کام ہو جائیں جو آپ کے علم شریعت کے مطابق نہ ہوں تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، اور میری رفاقت میں ضروری ہے کہ چپ رہا جائے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں، اس لیے کہ جو راز میں جانتا ہوں وہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا تو پھر آپ کیوں چپ رہیں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ سیدنا موسیٰ نے عرض کیا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کروں گا، لیکن اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی اتباع میں اپنی رفاقت میں لے لیجئے، مجھے طلب نے جستجو نے بے قرار کر رکھا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، صبر بھی کروں گا اور آپ کے حکم کو بھی مانوں گا۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، یہ فانطلقا کے بعد وقف کیا کیجئے حضرت قاری حضرات قاری حضرات، آپ تو یہ تلاوت کرتے ہیں نا جیسے اب کیا تشبیہ دوں، بس تو تیز پڑھتے ہیں آپ۔ فانطلقا یہاں یہ وقف نبوی ہے، حضور جب تلاوت فرماتے تھے تو فانطلقا سے رک جاتے تھے، مفہوم بھی یوں ہی پورا ہوتا ہے نا، روح جھوم اٹھتی ہے۔ فانطلقا دونوں روانہ ہو گئے، حتی اذا اتیا اہلک، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک دریا آ گیا، دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلانے والے کیا کہتے ہیں ملاح، کشتی چلانے والے ملاح تھے تو عام نوجوان، لیکن تھے مجاہد اور حلال خور، مریدوں کے نذرانوں پر نہیں پلتے تھے، محنت کر کے حلال کا رزق کماتے تھے کشتی چلا کر، اور اندازہ کیجئے کہ اللہ کو کتنا پیار تھا ان نوجوانوں سے۔ حضرت خضر سے ملاقات کی، بڑا رسپانس کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہ پہچان سکے کہ وہ اجنبی تھے، لیکن حضرت خضر تو مقامی بزرگ تھے، لوکل پرسن، ان کو پہچان گئے، بڑی تکریم بڑے اعزاز کے ساتھ کشتی میں بٹھایا، اگر کوئی چادر تھی تو وہ بچھا دی، نہیں تو پھر وہی لکڑی کے پھٹے صاف ستھرے کر کے بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
دل میں بہت ہی ان نوجوانوں کے لیے محبت اور پیار کے جذبات محسوس کر رہے ہیں. کتنے اچھے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنی ہماری عزت کی. لیکن جناب خضر نے یہ کیا، کشتی سے اترنے سے پہلے کلہاڑا لیا. خرقها لقد جئت شيئا امرا. حضرت ہمیں غرق کرنا ہے کیا؟ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، اس قدر احترام سے پیش آئے، ہم اور تو انہیں دے کچھ نہیں سکتے جزاک اللہ کے سوا، اب آپ ان کی کشتی بھی توڑ رہے ہیں تاکہ ہم سب ٹھکانے لگ جائیں. یا اللہ. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ چپ نہیں رہ سکو گے. بولا نا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. بس اب تو میں نے بول دیا، اب کوشش کروں گا کہ نہ بولوں. فانطلقا، پھر روانہ ہوئے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا، ایک ہنستا کھیلتا ہوا بچہ نظر آیا، خضر نے پکڑ کر اسے ذبح کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بچے کو مار ڈالا آپ نے، یا اللہ، ایک معصوم کی جان لے لی، اس نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. جناب خضر نے پھر یاد دہانی کرائی، میں نے کہا تھا کہ چپ نہیں رہ سکیں گے آپ، پھر بول دیا نا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. کہیں بھولنے لگوں تو یاد دلا دینا بھائی، وہ بہت عرصہ ہو گیا ہے جب یاد کیا تھا نا قرآن کریم. ہاں تو اور کیا، نہیں اپنے والد مرحوم کے اور خوب مار بھی کھائی تھی. نیکی کے کام پہ کہاں میرے عزیز، مار کھائی جب تو اس مقام پہ بیٹھا. سو بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا. اب تو آپ جو اگر کوئی معلم کوئی ٹیچر ذرا سخت نگاہوں سے دیکھ لے، مارنا تو دور کی بات ہے، سخت نگاہوں سے بھی دیکھ لے تو پیرنٹس والدین کلاشن کوف لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو گھور کے کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ اور میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اللہ نے یہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا جی. 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا. ہاں جی. آج اللہ نے مجھے تقریباً دنیا کے 73 ممالک میں، اب 73 ہو چکے، 73 ممالک میں پہنچا دیے. سچی بات تو یہ تھی کہ علم و عمل کے لحاظ سے شاید مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہ ہو، نہ میرے پاس علم نہ عمل، لیکن یہ بس قرآن کریم کی عظمت ہے. کچھ اہل نظر کی دعاؤں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی جی؟ بچے کو ذبح کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کب تک چپ رہوں؟ میں بھی کوئی بولوں کہ خاموش رہوں؟ حد ہوتی ہے نا جی. کوئی آپ بچوں کو مارتے چلے جائیں میں چپ رہوں؟ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا چپ نہیں رہ سکیں گے آپ. ہاں ہاں آپ نے فرمایا تھا. اچھا پھر give me only one chance پلیز، ایک چانس اور دے دیجئے، ایک چانس. اب اگر میں بولا تو آپ بے شک مجھے علیحدہ کر دیجئے گا، ایک چانس اور دے دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ نہ بولوں. قرآن پاک نے فرمایا فانطلقا، پھر یہ دونوں روشن ضمیر مسافر روانہ ہوئے. حتی اذا اتیا اہل قریہ،
استطاما اہلہا فابوا ان یزیفوہما فوجدا فیہا جدارا. ایک بستی میں آئے، خیال تھا اللہ والے آئے ہیں، بستی والے بہت عزت اور تکریم سے پیش آئیں گے، لیکن عجیب بے مروت لوگوں کی بستی تھی. انتہائی تلخی سے پیش آئے، نہ رہنے کو بستر دیا، نہ عزت سے بٹھایا، نہ کھانے کو پوچھا. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہہ دیا، بھئی میرا خیال نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں، ان کا تو خیال کرو، اللہ والے ہیں، اس قدر معمر بزرگ ہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام تو کرو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، تشریف لے جائیے. بہت غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جی چاہا ان کی طبیعت ٹھیک کر دوں، لیکن پھر خیال آیا اب آخری موقع ہے، اگر بول دیا تو راستہ جدا ہو جائے گا، علیحدہ کر دیا جاؤں گا. چپ تو ہو گئے، لیکن دل پہ جو گزری سو گزری. اب یہ مزید یہ ہوا کہ ایک دیوار کے قریب سے جب گزرنے لگے، حضرت خضر نے دیکھا وہ پرانی دیوار گرنے کو آئی ہوئی ہے. چادر اتار کے رکھ دی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے پانی لاؤ، گارا بناؤ، اس دیوار کو بنائیں گے پھر چلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مچل کے رہ گئے، وہ ہمیں کھانے کو نہیں پوچھتے، بستر تک دینے کو گوارا نہیں کرتے، اب ہمارا مصرف یہی رہ گیا کہ ہم ان کی پرانی دیواریں بناتے پھریں. یہ اللہ کوئی حد ہوتی ہے. لیکن پھر خیال آیا اب اگر بولا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا. صبر سے کام لیتے ہوئے پانی لائے، گارا بنایا، سیدنا خضر نے دیوار بنائی. جب دیوار بنا چکے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا لئن شئت لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی مزدوری کے پیسے تو لے لیں ان سے، کچھ کھا پی لیں گے نا سفر میں، کچھ کھا پی لیں گے سفر میں جو ہوئے. جناب خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک. اب وہ منزل آ گئی کہ میرا اور آپ کا راستہ جدا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو علیحدہ کرنے سے پہلے سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. ان باتوں میں چھپی ہوئی حکمت بتاؤں گا، ان باتوں میں پنہا تعویل بتاؤں گا جن باتوں کو دیکھ کر آپ بولتے رہے. میرے کہنے کے باوجود آپ چپ نہ رہے، آپ کو علیحدہ کرنے سے پہلے ان تینوں باتوں میں چھپی ہوئی حکمت بتاؤں گا. اما السفینہ فکانت لمساکین يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وہ جو ہم نے کشتی پہ سفر کیا وہ چند محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی، چند محنت لمساکین. یہ مسکین کے معنی وہ نہیں جو آپ لیا کرتے ہیں یہاں، جو بھیک مانگتا پھرے. سفید پوش، جیب خالی ہو لیکن ضمیر کے بادشاہ. فقعدت لمساکین، محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی، ان کا ذریعہ معاش تھا. اور ایک بادشاہ آگے جا کر اچھی اور بیدار کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا. ہوگا نا اس کا کوئی پکنک کا پروگرام ہوتا ہے نا کبھی کبھی، جب آنا ہو اس قسم کی جنس میں تو غریبوں کی بسیں ویگنیں سب پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا جی. معلوم نہیں کیا پروگرام ہوگا اس کا. وہ اچھی اور بیدار کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا.
اور میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان محنت کش نوجوانوں کا ذریعہ معاش چھن جائے. اللہ نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب والا بنا دوں تاکہ جب بادشاہ دیکھے تو ٹوٹا ہوا سمجھ کر کہے کہ یہ ہمارے لائق نہیں، اسے جانے دو. میں نے اس لیے اسے زخم لگائے، توڑ نہیں دیا، زخم لگائے، مجروح کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا تھا جسے میں نے قتل کیا وہ تو ایمان والے ماں باپ کا بیٹا تھا. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ وفادار تھے، اللہ کے ایمان والے تھے، موحد تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اس بچے نے بڑا ہو کر مشرک بھی بننا تھا، بد کردار بھی بننا تھا. اس نے والدین کا بھی دل دکھانا تھا، اللہ کا بھی دل دکھانا تھا، اور اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کے نیک نام ماں باپ بھی بدنام ہو جاتے ہیں نا. میرے عزیز نوجوانوں، لکھو اپنی نوٹ بک پر. ابھی میرے عزیز نے اپنی ایک چھوٹی سی بک پر مجھ سے کچھ تاثرات لکھوانا چاہے، پتہ نہیں میں نے وہاں تو کیا لکھ دیا. اب لکھو، یہ لکھو جو میری گزارش ہے کہ اچھے بیٹے بدنام ماں باپ کو بھی نیک نام کر دیتے ہیں، اچھے بیٹے برے ماں باپ کو بھی نیک نام بنا دیتے ہیں، اور برے بیٹے نیک نام ماں باپ کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. اللہ سے جب اولاد مانگا کیجیے تو انبیاء کی سنت کے مطابق یہ ضرور کہا کیجیے، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیری بھی وفادار ہو اور میری بھی وفادار ہو. حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس بچے نے بڑے ہو کر فکر و عمل کے لحاظ سے بغاوت کا راستہ اختیار کرنا تھا، اور اس کی بد کرداری کی وجہ سے اللہ کے وہ دونوں وفادار بندے، اس کی ماں بھی اس کا باپ بھی بدنام ہو جاتے. اور تیرا رب یہ برداشت نہیں کرتا تھا، تیرا رب یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے بندے، یہ وفادار بندے اس کی وجہ سے، اس بیٹے کی وجہ سے بدنام ہو جائیں. اس لیے رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ اسے قتل کر. میں نے اس لیے اسے قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے قتل پر باپ بھی رویا، ماں بھی روئی، وقتی طور پر تو بڑا صدمہ ہوا، لیکن اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ ایک بیٹی تھی. اس بچے کے قتل ہونے کے بعد بظاہر تو انہیں بہت صدمہ ہوا، روئے. دیکھو جی، ایک دیکھنے میں تو ولی اللہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہمارے بچے کو قتل کر کے چلا گیا، بڑے روئے. لیکن اللہ نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ پھر اس کی نسل سے کئی ہزار انبیاء پیدا ہوئے. فرمایا اما الجدار، اور وہ جو ہم نے دیوار بنائی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی، اور ان کے نیک باپ نے، متقی باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کی بنیادوں میں خزانہ دفن کیا تھا. وہ دیوار بوڑھی اور پرانی ہو جانے کی وجہ سے گرنے والی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اور تیرا رب چاہتا تھا کہ وہ خزانہ یہ دونوں یتیم بڑے ہو کر خود پائیں، ضائع نہ ہو جائے،
اس لیے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ دیوار بناؤں، تو میں نے وہ بنا ڈالی۔ وما فعلته عن امری، میں نے یہ تینوں کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، اس کی مشیت کے مطابق کیے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ما لم تستطع، ہاں، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہیں وہ حکمتیں، یہ ہیں وہ راز جن کے پیش نظر یہ تینوں کام انجام پائے، اور حضرت موسیٰ کا تعلیمی سفر مکمل ہو گیا۔ یہی راز بتلانا مقصود تھے اللہ کو، پھر ان پروسیس سے گزارا، وہ تعلیمی سفر تو کامیاب ہو گیا، لیکن ذرا سوچیے وہ خزانہ کیا تھا جس کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہوا کہ اللہ نے اپنے دو نبیوں سے دیوار تعمیر کرائی۔ میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا سونا تھا یا چاندی، ہیرے تھے یا جواہرات، پھر قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر فطرت کے اشارے سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے تم ترکوا من جنات وعیون مزروع ونخل، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ لوگوں نے دولت اکٹھی کی، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار لگائے، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، محلات بنائے، بنگلے بنائے، ان میں پھر مویشی اور بہائم چلتے پھرتے نظر آئے۔ میں شیرماں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں؟ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کیا اتنا اہم خزانہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہو کہ دو صدیوں سے دیوار بنائی جائے؟ اصل میں وہ خزانہ علم کا خزانہ، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات نہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا، اور کاغذ کے اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ۔ اللہ کے ایک وفادار بندے نے، تقویٰ شعار بندے نے دنیا چھوڑتے وقت اپنے بیٹوں کے لیے یہی خزانہ چھوڑا، یہی دولت چھوڑی کہ دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب آئیے، ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی تھوڑا سا مطابقت دیتا چلا جاؤں۔ انسان کا امتیاز علم سے، انسان کی قدر و منزلت علم سے ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو یہ محض حیوان ناطق رہ جاتا ہے۔ انسانی امتیاز علم سے معین ہوتا ہے، اور علم کی روح اللہ کی توحید ہے۔ توحید علم کی روح۔ اہل نظر ہر شخص اپنے بیٹے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، لیکن اہل نظر نے اپنی اولاد کے لیے جو خزانہ جمع کی وہ علم۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان کو اسکالر کا کریڈٹ دیا، دانشور کہا قرآن کریم نے حضرت لقمان کو۔ کیا انہوں نے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جاگیریں اور جائیدادیں بنائی اپنے بیٹے کے لیے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، دنیا چھوڑتے وقت لقمان نے اپنے بیٹے کو قریب بلائے، فرمایا لقب جگری، کچھ نصیحتیں سنی۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی لا تمشی فی الارض مراغا، اللہ کی زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو کہ اکڑ میں والم کی گردن، کبریائی بختی سے
یہ اسی کی شان اور پہچان ہے. انسان جتنی عاجزی کرے فطرت اسے اتنا بلند کرتی ہے، اور یہ جتنا اکڑے فطرت اسے نیچا. آپ اگر سے پہاڑوں کے اوپر نہیں، پہاڑوں کے نیچے رہ رہے ہیں، دامن خو میں رہ رہے ہیں، پہاڑوں سے رہنے والے بھی بیٹھے ہوئے. حضرت عباس صاحب متجلی نے میری تبلیغی زندگی کا بہت بڑا حصہ حضرت کے رفاقت میں بھی گزرا، اور یہ مجھے مری میں اور اس کے مضافات کے مختلف گلیات میں لے جایا کرتے تھے. فطرت کا کتنا بلیغ استعارہ ہے، فطرت کا کتنا دل نشین کنایا ہے کہ جب انسان پہاڑ سے چڑھتا ہے تو جھک کے چڑھتا ہے، اترتا ہے تو اکڑ کے. ٹھیک ہے، ہوا کبھی اتفاق پہاڑ کو چڑھنے کا اور اترنے کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا چڑھنے والا جھک جھک کے چڑھ رہا ہے، تو جتنا جھکے گا فطرت اسے بلند کرتی ہے، اور اترنے والا اکڑ اکڑ کے اتر رہا ہے. یہ جتنا اکڑے گا فطرت اسے اتنا ہی نیچے اتارے گی اور زوال کرے گی. اس لیے کسی صاحب نظر نے کہا پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست. اس راہ کے عجیب نشے و فراز، اس راہ کے عجیب نشے و فراز. سیدنا لقمان نے ایک تو یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو، لا تمشي في الارض، بیٹا کبھی اکڑ کے نہ چلنا دھرتی پر، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، آسمان تو کیا پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نہیں پہنچ پائے گا، اور نہ زمین کی وسعتوں کو پا سکتا ہے. اور پھر فرمایا ہر ذات اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ بناتا ہے، میں نے بھی تیرے لیے بنایا، تو میری جمع پونجی کیا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ. سیدنا لقمان کی بھی جمع پونجی یہی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. جب بھی سجدہ کرنا اللہ ہی کا کرنا، جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، جب بھی مصائب و آداب میں پکارنا، مصیبتوں میں مدد مانگنا، جب بھی پکارنا تو اللہ ہی کو پکارنا. اس لیے فطرت کہہ رہی تھی، اس لیے باقی جس کو پکارو گے وہ ٹھکرا بھی سکتا ہے، وہ تانا بھی دے سکتا ہے، لیکن صرف یہی ہے جو اپنے در پہ آ کر مانگنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، دامن بھر دیتا ہے. صرف یہی ہے جس نے دعوت دی ہے ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے بنا رکھے ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور مرید کی جیب سے نظر ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نظرانہ نکال رہا ہے. اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن اس طرح سے صدا آ رہی ہے کچھ نہ لے کے آؤ تب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
سيدخلون جهنم داخرين، جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالو۔ یہاں اہل نظر کے لیے ایک بات عرض کرتا ہے، اگرچہ آپ عربی گرامر کو نہیں سمجھتے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ میری اس گزارش کو سمجھ سکیں۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، ادعونی، اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عن دعائی نہیں، عن دعوتی نہیں، شروع ہوئی بات مجھے پکارا کرو، اور آگے جا کے فرمایا جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، فطرت انہیں جہنم میں ڈالے۔ تو کیا سمجھ میں آئے؟ پکارنا جزاک اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ أَنتَ سُبْحَانَكَ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا سبق یاد ہے میرا کہ نہیں؟ قالوا نعبد الہک، سعادت مند بیٹوں نے جواب دیا ہمیں آپ کا سبق یاد ہے، نہیں بھولے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم تیرے روشن ضمیر آباء و اجداد کے معبود ابراہیم کے، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو اور زیادہ حسن فکر عطا فرمائے۔ سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کون سا خزانہ دیا؟ اور میرے عزیز دوستو، یہ وہ خزانہ ہے جو انسان کو نوریوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ یہ معراج کیا ہے؟ معراج اصل میں مقام کا صلہ، معراج مقام کا صلہ ہے جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم رب کے لیے سب کی ناراضگی برداشت کی، جس پیکر رحمت نے رب کے لیے سب کی ناراضگی برداشت کی، جس رحمت عالم نے اللہ کی توحید کے لیے کانٹوں پہ چلنا گوایا، اپنے جسم اطہر کو مسلسل سنگ باری میں زخمی کرا لیا، سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے، جس رحمت عالم کے چاہنے والوں کو انگاروں پہ تڑپایا گیا، گھر ریت پہ نکالا گیا، دہکتی ہوئی سرزمین پہ سلایا گیا، جس رحمت عالم نے اللہ کی توحید کے لیے وطن چھوڑا، جس محبوب رب العالمین نے شعب بنو ہاشم نے 3 سال نظر بندی کی زندگی گزاری، فقر و فاقہ کا سامنا کیا، مصائب و آلام کا سامنا کیا، جس سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کے لیے سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان سے کوئی حسن معاملہ نہ
کرے، ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی گاڑی نہ چل سکے، یہ قدم نہ بڑھا سکے، جسے اتنا ستایا گیا کہ کائنات میں کسی کو نہیں ستایا گیا، پھر اللہ نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ کائنات میں کسی اور کو بلند نہیں کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا یہ مثالی عبد، اللہ کا یہ مثالی عبد جب اس کو یاد کرنے کھڑا ہوتا ہے تو طاغوتی عناصر اسے مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں، اس کی سنحت کو بجھانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب بس آزمایا جائے، بہت ہو چکا۔ ہجرت کے 10ویں سال آخری حصے میں وہ لمحہ آیا کہ جب عبداللہ کے یتیم کو کائنات میں سب سے بلند کیا گیا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے۔ قرآن کہتا ہے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، ہم نے معراج کو لوگوں کے لیے کسوٹی بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس بلندی کو عقل و دانش کی کسوٹی پہ رکھنا چاہا، کچھ نصیبوں نے اس سچائی کو عشق کے نور سے پرکھا، ضمیر کی روشنی میں پرکھا۔ تو عقل و دانش کو معیار بنانے والے زندیق بن گئے اور عشق کی روشنی میں سفر کرنے والے صدیق بن گئے۔ جب ابو جہل کے سامنے بات آئی تو کہنے لگا بشر آسمان پہ کیسے جا سکتا؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ آسمان پہ کیسے جا سکتا؟ ابو جہل کہتا تھا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، اور اس دور کا بھٹکا ہوا ذہن کہتا ہے جو آسمان پہ گیا وہ بشر نہیں۔ تو صغرا کبرا ملائیے، رزلٹ سیم۔ کل کے بھٹکے ہوئے نے کہا تھا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، اور اس دور کا بھٹکا ہوا ذہن کہتا ہے جو آسمان پہ گیا وہ کمپلیکس میں مبتلا ہوگا، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کہ نبی کو بشر کہنا تو توہین۔ معراج کی شب یہی تو میسج ملا کہ جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہیں بشر کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں، جہاں نوری رکتا ہے وہاں انسان بڑھتا ہے۔ اور اقبال نے اس لیے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کرتے مجھے معراج مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنا بشر بلند ہے، بشرطے کہ وہ بشر بے شر ہو۔ کچھ کہہ گیا ہوں نا؟ آسمان افلاک اتنا بلند نہیں جتنا بشر بلند ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بشر بے شر ہو۔ اور یہ جو باشر ہے یہ کل بھی کمپلیکس میں مبتلا تھا، آج بھی کمپلیکس میں مبتلا ہے۔ اس کو کل بھی مقام بشر سمجھ میں نہیں آیا، اس کو آج بھی مقام بشر سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سمجھا بشر اس کو کہتے ہیں جس کی 2 ٹانگیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 1 سر، 2 ہاتھ، 1 زبان ہو، اور اگر گوری چمڑی سفید چمڑی ہو تو خوبصورت ہے۔ ہاں جی، اس پاگل سے کسی نے کہا نہیں یہ تو تم حیوان کی تعریف کر رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں حیوانیت کی علامت ہیں۔ آنکھیں انسان کی ہیں، کیا دوسرے حیوانوں کی نہیں ہیں؟ اس کی ٹانگیں ہیں دوسروں کی، اس کی 2 ہیں، ان کی تو 4 ہیں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تو ماشاءاللہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ چیزیں حسن انسانی کا معیار ہیں تو پھر سب سے بڑا تمغہ حسن تو ڈنکی کو ملنا چاہیے۔ یہ حیوان کی تعریف کر رہے ہیں مولانا، آپ کے خیال میں بشر اس کو کہتے ہیں جس کی ساری پرواز ڈائننگ میز پہ ہو، ڈائننگ ہال میں ہو، جس کی لائف ہسٹری اسٹارٹ ہوتی ہو ڈائننگ میز سے اور فنش ہوتی ہو باتھ روم پہ۔
جس کی پرواز پلیٹ تک ہو، دسترخوان تک ہو. قرآن تو ایسی جنس کو کل انعام کہہ کے بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم ازل کہتے. یہی بیسک مسنگ ہے، یہی بنیادی غلط فہمی ہے. مولوی نے خود کو بشریت کا معیار سمجھا. اس نے اپنے گریبان میں جھانکا تو سمجھا بشر مجھ جیسے ہوتے ہیں، اور مجھے اسی سے اختلاف ہے. بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، فاروق و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں. اور یہ قطرے ہیں تو پھر سمندر کا کیا عالم ہو. بشر وہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں، جو سر کو سجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چھوڑ. بشر اس کو کہتے ہیں جو خط لکھے تو دریا کی موجیں اطاعت کر، جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کر، جو جنگل کے درندوں سے مخاطب ہو تو جنگل کے درندے اطاعت کرتے نظر آئے. اور یہ میں کوئی تعلیم نہیں کر رہا، تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں. انسان کامل کے تیار کردہ مثالی انسان اصحاب رسول کا گزر افریقہ کے جنگلات سے ہوا. لوگوں نے کہا بڑے آدم خور درندوں کا مسکن ہے یہ جنگل، بچیے گا ذرا. لیکن اصحاب رسول نے فرمایا ڈرتے ہوں گے ان جنگل سے ڈرنے والے، کبھی ہم بھی ڈرا کرتے تھے، لیکن ہمیں اللہ نے ایک ایسا معلم عطا کیا، ہمارے استاد کامل نے ہمیں ایسی تعلیم دی، اس ایک سے ڈرنا سکھا دیا. جب سے ہم نے اس سے ڈرنا شروع کیا تو پھر کائنات کی کسی شے سے ڈرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں. اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر درندوں کو خطاب فرمایا صحابہ رسول، درندوں کو خطاب فرمایا. فرمانے لگے درندوں، ہم حلوائی نہیں سودائی ہیں، ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں، ہم رحمت عالم کے سپاہ، ہم سب سے نہیں رب سے ڈرنے والے. ہم نے یہاں کچھ دیر کے لیے اسٹے کرنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں حکم دیا جاتا ہے تمہیں کہ جنگل خالی کر دو. مستشرقین نے مانا، فرنگیوں نے مانا، انگریز نے یہ لکھا اور مانا کہ اصحاب رسول کے حکم پر شیر سے گیدڑ تک اور چیتے سے لومڑی تک، بچھو اور سانپ تک سارے جانور اپنے بچوں کو ساتھ لیے جا رہے. جنگل خالی ہو گیا. مولوی صاحب بشر تو ایسے جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ابو جہل نے کہا تھا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. صدیق اکبر کے پاس آیا معترض بن کر، کہنے لگا ابو بکر ان کی ہر بات مانتے ہو، کیا یہ بھی مانو گے؟ یہ سارا واقعہ بیان کیا. پوچھا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں انسان آسمان پہ چلا جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہنا کیا چاہتا؟ ابو جہل نے کہا تمہارا قائد یہی کہہ رہا ہے. حضرت کیا ہم یہ بھی مان لیں اور آپ یہ بھی مان لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں اللہ نے مجھے فرش سے آج تک پہنچایا، اقسام انبیاء کی امامت کی، جنت میں خوش نصیبوں کو دیکھا، جہنم میں بد نصیبوں کا انجام دیکھا، یہ سب کچھ ہو گیا ایک ہی شب کے حصے میں، کیا مان لو گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اگر ان کی زبان سے تو پھر ہماری سوچ نہیں ان کی گفتار کو دیکھتے ہیں. ہم اس سے بھی بڑی حقیقت مان بیٹھے ہیں، اس حقیقت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا خالق کائنات ایک، انہوں نے کہا سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق ایک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، ہواؤں کو نظم سے چلانے والا، بادلوں کو نظم سے چلانے والا، نظام صبح و شام میں ڈسپلن پیدا کرنے والا ایک ہے. حالانکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا. محمد کے کہنے پر ہمیں اتنا یقین ملا کہ اگر آنکھوں سے دیکھیں تو اتنا یقین نہیں ملے گا جتنا رسول کے کہنے سے یقین مل گیا. تو پھر یہ بات تو اس کے سامنے بہت چھوٹی سی بات، میں بھی جاتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں. ابو بکر رحمت عالم کے قدموں میں آئے اور جیسے اللہ کا رسول منتظر ہو، ابو بکر کو آتا دیکھا تو فرمایا راستہ دے دو میرے یار غار کو، راستہ دے دو میرے ابو بکر کو. ابھی یار غار نہیں ہوئے باقی بات، ابھی غار کا مرحلہ باقی ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. راستہ دے دو میرے رفیق کو، آنے دو ذرا.
ابو بکر قریب آ گئے. رحمت عالم نے معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور ابو بکر حضور کے ہر وقفے پہ صدقہ کی مہریں لگاتا گیا. جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں، توقف فرماتے ہیں، ابو بکر کہتا ہے صدقہ. حضور نے جب بات مکمل کر لی تو ابو بکر کے وجدان نے فیصلہ دیا کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انت صدیق، آج کے بعد اب تیرا ٹائٹل صدیق ہو، اب تیرا خطاب صدیق ہوگا کہ تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے جس پر دنیا سوچتی ہے، تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے جس پر دنیا سوچتی ہے، لیکن یہ اللہ نے تجھے عزت کی ہے اور انفرادیت عطا کی ہے کہ تو اپنی سوچ کو میری صداقت پہ قربان کر دیتا ہے. میرے عزیز دوستو، پھر انسانی ذہن نے ٹھوکر کھائی. بھٹکے ہوئے ذہن نے کہا جب روانہ ہوئے تو اب دکھے، جب وہاں پہنچے تو پھر یہ وہ ہو گئے وہ یہ ہو. اب قرآن کی سنی. ایک ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری ہے سورہ النجم. جہاں ابتدا ہو رہی ہے وہاں انتہا ہو رہی ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. آغاز ہوا نا، یہ آغاز ہوا. لیکن یہاں قرآن کریم نے بڑا حسین میسج دیا، بڑا فصیح اور بلیغ اشارہ دیا. ایک تو یہ بتایا معراج کرنے والا، اس بلندی پہ جانے والا عبد کیا عبد. اور دوسرا یہ کہ جب وہ فرش پہ تھا تو عرش پہ انتظار تھی، جب عرش پہ پہنچا تو فرش سے، جب مسجد حرام میں تھا تو مسجد اقصی میں انتظار تھی، جب مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد حرام سے. من المسجد الحرام الى المسجد الحرام، مسجد حرام تو مسجد اقصی تو حرام اینڈ تو من و الى حرام، مسجد حرام تو مسجد اقصی. من المسجد الحرام عالم وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اور اگر وہ ہر جگہ موجود ہوں تو پھر یہاں کہاں اور وہاں کیا؟ پھر فرش سے عرش تک کیا جائیں؟ پھر تو پہلے سے وہاں موجود. جو یہاں نہیں ہوتا وہ وہاں جاتا، اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کے لیے یہاں وہاں من ویلا فرام تو اتھوں اتھوں ادھر ادھر یہاں وہاں یہ نہیں ہوا کرتا. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے لیے سعودی عرب میں ہے، اگلے ہفتے لیبیا جائیں گے، تیسرے ہفتے اللہ تعالیٰ مصر کا دورہ فرمائیں گے. اگر کوئی ایسا تصور پیش کرے تو اس کی حماقت میں کچھ شک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اس کے لیے یہ بات غیر فطری ہے، غیر اسلامی تو ہے ہی، غیر فطری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں انتظار تھی، اور جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو مسجد حرام سے جا چکے تھے. ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے. اور معراج کے سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا گفٹ لائے ہیں آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ کو 5 مرتبہ دن میں سعادت حاصل ہوتی ہے نماز کی صورت میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج بنا. اللہ کی شفقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ 50 مرتبہ معراج کر، لیکن جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ان تجربات سے گزر چکا ہوں، آپ کو رعایت چاہیے رب العالمین. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت چاہی. حق تعالی نے فرمایا میرا معاملہ وہی ہے
آپ کی امت کے لیے تھوڑی سی ترمیم کر دی. وہ 5 پر ہے، میں 50 ہی لکھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ان حوالوں سے وہ بات سمجھ پائیں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.